ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکست راحت پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی قادریہ منارے یا غوث اعظمی صنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک بار اور جی لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دل سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، حق کے بنا لا الہ الا ہست حسین۔ شاعر کہتا ہے کہ نظر نظر حسین ہے، جگر جگر حسین ہے، نظر نظر حسین ہے، جگر جگر حسین ہے، اور جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے، جدھر جدھر نظر گئی ادھر ادھر حسین ہے۔ وفا کی راہ میں دیکھو پیام زندہ ہے، وفا کی راہ میں دیکھو پیام زندہ ہے، یزید مر گیا لیکن حسین زندہ ہے۔ قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا، ایمان تھا ایمان ہے ایمان رہے گا، اور اسلام کی گردن پر حسین ابن علی کا احسان تھا احسان ہے احسان رہے گا۔ امام علی مقام نے وہ دین کی حفاظت کی ہے کہ قیامت تک کے لوگوں کو ان کے احسان فراموش نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جان کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان پورے کنبہ کو اس مذہب اسلام کی تحفظ کے لیے قربانی میں پیش فرما دی۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان کل بھی تھا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ ام الفضل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی شریک حیات ہے، ام الفضل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا، جس خواب کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری چچی وہ خواب کیا ہے؟ کہنے لگی میں ڈر گئی، میں گھبرا رہی ہوں کہ وہ خواب آپ کو پیش کر پاؤں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری چچی ام الفضل اگر آپ خواب
ظاہر نہ کیجیے گا تو میں کیسے اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میرے گود میں رکھا گیا ہے۔ اتنا کہنا تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام الفضل میری چچی، تم نے خواب بڑا اچھا دیکھا ہے، بڑا اچھا دیکھا ہے، اور وقت آئے گا کہ تمہارے خواب کی تعبیر اس وقت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کے گھر میں امام حسین علی مقام کی پیدائش ہوتی ہے، ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پیدائش ہوئی، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گود میں رکھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد امام حسین علی مقام کو میرے مصطفیٰ نے لیا، ام الفضل کے گود میں ڈالا اور کہا ام الفضل، جو آپ نے خواب دیکھا تھا اس خواب کی تعبیر یہی ہے، اس لیے کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جو نبی سے محبت کرے گا گویا امام حسین سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے دشمنی کرتا ہے گویا کہ وہ حسین سے دشمنی کرتا ہے۔ اب اس کے برعکس اپوزٹ یہ سوچ لیں کہ امام حسین سے جو محبت کرتا ہے وہ نبی کریم سے محبت کرتا ہے، جو امام حسین سے دشمنی رکھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا شہزادہ کہاں ہیں؟ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو گود میں لیتے ہیں، اور امام حسین علی مقام نے اپنی شہادت کی انگلی سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں خلال کرنے لگے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابیوں سنو، میں حسین سے محبت کرتا ہوں اور رب بھی حسین سے محبت کرتا ہے، اور جو حسین سے محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرے گا۔ حضرت امام حسین علی مقام سے محبت جو کرے گا اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کریں گے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی سے آپ باہر نکل کر مدینہ منورہ کے گلیوں سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں، حضرت کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک بچے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ اتنا کرنا تھا، صحابی کھڑے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ اس بچے کو میں نے پہلی بار دیکھا ہے، لیکن آپ اسے اپنے گلے سے لگاتے ہیں، اس کے پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سنو، میں اس بچے کو پہلی بار نہیں بلکہ دوسری بار دیکھا ہوں۔ ایک بار اس وقت دیکھا جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہ کھیل رہے تھے، میں نے دیکھا میرا نواسہ حسین جب چل رہا تھا تو میرے نواسہ حسین کے قدموں کے نیچے سے غبار اٹھا کر، گرد و غبار اٹھا کر اپنے پیشانی پر مل رہا تھا۔ مجھے بڑا پیار آیا اور میں اسی وجہ سے اس کے پیشانی کو چوم رہا ہوں، اس لیے کہ اس کے پیشانی پر یہ محبت کے آثار ہے کہ اس نے امام حسین کے قدم کے نیچے سے گرد و غبار لے کر اپنے پیشانی پر ملا ہے۔ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین اور امام حسن کو چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ چومنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ انہیں سونگ رہے ہیں، کیوں سونگ رہے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چومنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن سونگنا اس لیے سمجھ میں آپ کو نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ سونگنا پھول کو سونگھا جاتا ہے، اور یاد رکھیں حسن و حسین یہ جنتی پھول ہے اور پھول کو سونگھا ہی جاتا ہے، پھول کو سونگھا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارہا ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ امام حسین یہ میرا وہ نواسہ ہے جس پر اپنے شہزادے ابراہیم کو قربان کر دیا،
اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اور کیوں قربان کیا؟ میرے آقا جانتے تھے امام حسین علی مقام وہ ہیں، وہ نواسۂ رسول ہے جو دین کی خاطر خود کو نہیں بلکہ اپنے پورے کنبہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے قربان کر دیں گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان غنی کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا خلیفہ بنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جانتے ہیں خلافت کا باغ ڈور 6 مہینے کے لیے امام حسن کو دیا گیا۔ امام حسن خلافت کے امور سنبھالنے لگے تھے، لیکن یاد رکھیے گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تھے، میرے مصطفیٰ جان رحمت خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حضرت امام حسن کو دیکھا تو کہے لوگوں سنو سنو، یہ میرا نواسہ ہے، ایک وقت ایسا آئے گا جب 2 گروہ میں جنگ چھڑ جائے گی تو یہ میرا نواسہ صلح کرے گا۔ یہی وجہ ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 6 مہینے تک آپ خلافت کے امور کو انجام دیے ہیں۔ اس کے بعد خلافت راشدہ یعنی 30 مہینے ختم ہو گئے۔ 30 مہینے کے لیے ہی میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا خلافت راشدہ 30 مہینے ہوں گے۔ 30 مہینہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ختم 30 سال جیسے ہی ختم ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ نواسہ جب دیکھا کہ 2 گروہ میں آپس میں جنگ چھڑ جائے گی تو امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے امور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن معاہدے میں یہ بھی آیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب تک رہیں گے وہ خلافت کے انجام دیتے رہیں گے، یعنی حکومت کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو آپ کے بعد خلافت پھر عود کر آئے گی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائے گی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ پھر خلیفہ بن جائیں گے، پھر آپ خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالیں گے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال فرما جاتے ہیں، جب آپ کا انتقال ہوتا ہے تو پھر جانتے ہیں یزید پلیت جو بہت بڑا فاجر و فاسق، بہت بڑا گنہگار، بہت بڑا زانی و شرابی تھا، وہ یزید پلیت چاہتا تھا میں خلافت کے امور سنبھالوں، میں سجادہ بنوں، میں سجادہ نشینی اختیار کروں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید کو کبھی خلافت کی بات نہ کہی، کبھی یہ نہ کہا کہ میرے بعد جانشین تم بنو گے۔ کسی بھی کتاب کو آپ کھول کر دیکھ لیں، کہیں بھی یہ نہ ملے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہو کہ میرے بعد یزید خلیفہ بنے گا، یزید تخت نشین ہوگا۔ حضرت امیر معاویہ نے کبھی یہ بات نہ کہی، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خلافت کے امور سنبھال رہے تھے، یزید کو معلوم تھا حضرت امیر معاویہ کے بعد پھر خلافت عہد کر جائے گا، امام حسن اسے لے لے گا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یزید پلید نے کچھ سازشیں کی اور اس کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ بھی ادھر انتقال کر گئے، یزید پلید تخت نشین ہوا۔ اب اس کے دماغ میں یہ باتیں کھٹک رہی ہے، مدینہ منورہ میں 3 بڑی شخصیات ہیں جو اپنے آپ کو خلافت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمر ہے، ایک حضرت عبداللہ بن زبیر ہے، ایک حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی خلافت کے امور کو سنبھالنے کے لیے اپنے آپ کو آگے پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے یزید پلید نے سوچا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو تو بات کر لوں گا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے بات کر لوں گا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے جو نواسہ رسول ہے، جگر گوشہ بطول ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں، حضرت امام حسن مصطفیٰ کے بھائی ہیں۔ ان کو کیسے بات کروں گا؟ ان کو خلافت پھر واپس دینا پڑ جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کو خلافت دے دی جائے گی، ہم ایسے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! اس نے خط بھیجا مسلمہ بن عقبہ کے ہاتھ سے، وہ جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس کے پاس خط بھیجا کہ تم جاؤ عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے گفتگو کرو اور یہ بیعت کر لیں۔ یزید پلید کی جب باتیں ہوئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب مسلمہ بن عقبہ جب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ
یزید پلید کی بیعت کر لے۔ حضرت امام حسین نے کہا جب بیعت کرنے کی بات ہے تو بند کمرے میں کی یہ بات ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہوں، کیونکہ تمام کو معلوم تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر وہ خلافت عہد کر جائے گی، پھر پلٹ آئے گی، پھر امام حسن خلیفہ بن جائیں گے، امام حسن خلافت کے باغ ڈور کو سنبھالیں گے، سب لوگ جانتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں نے چال چلی اور اکیلے میں بند کمرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگے، بیعت کر لے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، میں یزید پلید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، ابن عقبہ نے خط لکھا، بھیجا یزید کو کہ امام حسین نہیں مان رہے ہیں۔ اب یزید نے دوسری چال چلی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ اب یزید پلید مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا، وہ شہر جو عظمت والا ہے، وہ شہر جو رفعت والا ہے، وہ شہر جس میں لوگ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باادب پیش کرتے ہیں، یہاں پر یزید پلید نے اگر اپنی خرافات پھیلانا شروع کرے گا تو نانا جان کی بارگاہ میں کیا بات کروں گا، میں کیا کہہ سکوں گا۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اپنے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا نانا جان اب میں یہاں سے مکہ مکرمہ چلا جاؤں گا، اس لیے کہ وہاں جاؤں گا یزید پلید وہاں حرمت والی جگہ ہے، حج کا مہینہ رہے گا، وہاں پر وہ مجھے نہیں ستائے گا، تکلیف نہیں دے گا، وہاں خون ریزیاں نہیں کرے گا۔ امام عالی مقام یہی سوچ کر مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیے ہیں، اور پھر اپنی ماں، اپنی والدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں حاضری دی، وہاں آخری سلام پیش کیے ہیں۔ اپنے بھائی حضرت حسن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیے ہیں، اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے ہیں۔ امام علی مقام اپنے خاندان کے ساتھ مکہ میں رہ رہے تھے، پھر خبر پہنچی کہ یزید پلید اس طرح بخلا گیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی بیعت نہیں کر رہے ہیں، تو اس نے حج کے موقع پر جب لوگ آئیں گے اس وقت بھی وہ لوگوں کو بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالی ان کو شہید کریں گے، اور ان کے جتنے خاندان والے ہیں تمام کو شہید کرنے کا وہ پلان بنا رہا ہے۔ اور ادھر کوفہ سے، جو کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کے جو امور تھے وہاں سنبھالے تھے، دارالخلافہ آپ نے وہاں بنایا تھا۔ جانتے ہیں کوفہ سے کئی خطوط حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے، 120 خطوط آئے ہیں، اور ہر خط پر 70 مہر اور 70 لوگوں کے دستخط ہوئے تھے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں 120 خطوط آئے ہیں۔ حضرت علی مقام نے دیکھا تو آپ نے سوچا میں کوفہ چلا جاؤں، کیونکہ یہ بھی تو حرمت والی جگہ ہے، یہاں اگر یزید پلید نے خوریزیہ کرے گا تو پھر لوگ پریشان ہو جائیں گے، اور ادھر سے خطوط آ رہے ہیں، کوفہ والے مجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت علی مقام نے بڑے جو صحابہ وہاں پر موجود تھے تمام کو بلایا، تمام سے مشورے کیے، تمام صحابہ ایک کے بعد دیگرے کہتے ہیں اے امام علی مقام آپ مت جائیے کوفہ۔ اس لیے کوفہ والوں نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی دھوکہ دیا تھا، آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دھوکہ دیا، آپ وہاں نہ جائے آپ کو دھوکہ دے گا۔ حضرت علی مقام کہتے ہیں سنیے وہاں سے خطوط آئے ہیں، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ پشو پیج میں تھے، یہاں صحابہ اکابیر تھے، انہوں نے کہا آپ مت جائیے، وہاں سے خطوط پہ خطوط آ رہے ہیں، آپ یہ ششو پنج میں تھے۔ آپ نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے بھائی امام مسلم کو وہاں بھیج دیتے ہیں، وہ تھا پتہ لگا لیں گے، وہ جانکاری کر لیں گے، وہ خط جب بھیجیں گے تب میں کوفہ کے لیے روانہ ہوں گا۔ امام مسلم کو بھیجا گیا، امام مسلم وہاں دیکھے کہ تمام لوگ آپ پر بیعت امام حسین کی کر رہے ہیں، سب محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ نے خط کو بھیجا کہ اے علی مقام، اے آقا حسین آپ تشریف لے آئیے، اس لیے کوفہ والوں کی محبت آپ کے ساتھ ہے، کوفہ والوں کی تلواریں آپ کے ساتھ ہے۔ امام علی مقام نے جب اس خط کو پڑھا ہے اور اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے ہیں، وہاں سے آپ کوفہ کے لیے نکلے ہیں، اور ادھر امام
مسلم کی شہادت ہو جاتی ہے، ادھر امام مسلم کے بچوں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جانتے ہیں جب یہ شہادت ہو گئی، اس کی خبر حضرت امام علی مقام کو نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے کنبے کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ آپ کوفہ کی طرف جانے لگے ہیں، رواں دواں ہیں۔ راستے میں کسی شخص سے ملی، ملاقات ہوئی۔ وہ شخص کہتا ہے، جس کا بہت بڑے شاعر ہے فرزق، جس سے ملاقات ہوئی، فرزق نے کہا کہ اے امام علی مقام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں، اس لیے کہ وہاں سے خطوط آئے ہیں، امام مسلم وہاں پر جا کر جائزہ لے لیے ہیں، اتنا کہنا تھا۔ وہ شاعر کہتا ہے، اے امام علی مقام سنیے سنیے، کوفہ والوں کی محبت یا زبانیں آپ کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے کہ پہلے تو وہاں پہ نعمان بن بشیر کو معزول کر کر عبید اللہ بن زیاد تو وہیں پر اپنے آپ کو حکمرانہ انداز میں وہاں پر قابض ہو گیا تھا، مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا تھا، سب اس کے ساتھ تھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی وہاں سے کوچ کرنے لگے۔ آپ ایسی جگہ پہ آئے ہیں جہاں پہ اپنے خیمے کو زن کیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تو بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا اسے کربلا کہا جاتا ہے، کرب و بلا کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام سمجھ گئے تھے، اس لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ہی شہادت کی خبر ہر جگہ پہنچ گئی تھی، سب لوگ جان گئے تھے ایک وقت ایسا آئے گا جب دین اسلام پر آنچ آئے گا، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمائیں گے، اس لیے کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، حقہ کے بنا لا الہ الا ہست حسین۔ امام حسین علی مقام جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں، خیمہ زن ہے، آپ سمجھ گئے کہ میری شہادت یہی ہونی ہے۔ امام علی مقام 3 محرم الحرام کو جب آپ وہاں پہنچے، ادھر سے ابن زیاد نے 1000 کا لشکر بھیجا تھا، حور سے بھی ملاقات ہوئی، حور امام حسین علی مقام کے ساتھ ہو گئے، 500 کا لشکر پھر بھیجا، اور نہر فرات پر پابندیاں لگ گئی۔ 7 محرم کو نہر فرات پر یزیدی فوج حاضر ہو گئے اور نہر فرات پر قبضہ جما لیا۔ انہیں معلوم تھا امام حسین علی مقام، ان کا کنبہ، اگر پانی پی کر ہم سے لڑیں گے تو یقیناً ہم 22,000 کا لشکر کیا، اگر 22 لاکھ کا لشکر بھی بھیجیں گے، امام حسین اور ان کے خاندان مل کر ہمیں تباہ کر دیں گے۔ پانی پر قبضہ جما لیا، اور پھر اس کے بعد عمرو بن سعد کو ابن زیاد نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہا، سنو، یا تو تجھے رائے کی حکومت چاہیے، رائے مطلب ایران، یا تو ایران کی حکومت چاہیے، یا پھر امام حسین علی مقام سے تم لڑائی کرو گے۔ پہلے تو وہ کہا نہیں، مجھے لڑائی نہیں کرنا، کہا اگر تم لڑائی نہیں کرتے تو رائے کی حکومت تجھے نہیں ملے گی۔ پھر یہ لالچ میں پڑھ کر اس نے کہا ٹھیک ہے، امام حسین سے میں مقابلہ کروں گا۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے 22,000 کا لشکر لے کر کربلا کے میدان میں یہ لوگ بھی حاضر ہو گئے۔ ادھر امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو لے کر حاضر ہے، ادھر 22,000 یزیدی حاضر ہے۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت سے خیمے میں ایک گلاس یا ایک مشکیزہ، ایک کٹورے پانی تک موجود نہ تھے۔ ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جانثاروں سے کہا رات کے سناٹے میں، اور ایک بات ایمان کی تازگی کے لیے ایک بات میں آپ کے نظر کرنا چاہوں گا کہ بتائیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کر دیا گیا، نہر فرات پر قبضے جما لیے گئے، یزیدی نہر فرات پر موجود ہے، قبضے کر لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام حسین کے خیمے میں نہ جائے گا۔ لیکن وہ بھول گئے تھے امام حسین کے ہی جد امجد ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ایڑی رگڑے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمزم پیدا فرما دیا تھا۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اگر زمین کو حکم دیتے تو ایک نہر فرات کیا، کئی نہر فرات وہاں پر ابلتا ہوا نظر آتا، اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کوئی اور شخصیت نہ تھی بلکہ وہ شخصیت تھی جن کے رگوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وسلم کا خون دوڑ رہا تھا، فاطمہ الزہرا کا خون دوڑ رہا تھا، حیدر قرار کا خون دوڑ رہا تھا۔ اگر آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرماتے تو اللہ تبارک و تعالی دعا رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرما لیتا۔ اور آپ یہ سوچتے ہوں گے، اور کچھ لوگ بیان میں کہہ دیتے ہیں امام حسین پانی کے لیے ترس رہے تھے، نہر فرات کے لیے ترس رہے تھے، نہر فرات کے لیے ترس رہے تھے، نہر فرات کے پانی کے لیے ترس رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں امام حسین نہر فرات کے لیے نہیں ترس رہے تھے، پانی کے ایک قطرے کے لیے نہیں ترس رہے تھے، بلکہ نہر فرات خود ترس رہا تھا کہ آج کے دن میں ایک قطرہ امام حسین کے حلق سے نیچے اتر جاؤں۔ امام حسین نہیں ترسے، نہر فرات ترس رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کاش کہ آج کے دن امام حسین کے حلق سے نیچے قطرہ ٹپک جاتا تو کل قیامت کے دن میں بھی کہتا اے پاک پروردگار عالم، میں اس وقت امام حسین کے خاندان کو پانی پلایا جب یزیدیوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ افسوس نہر فرات کو ہو سکتا ہے لیکن امام حسین کو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ امام حسین علی مقام 9ویں تاریخ اس رات میں تمام کو اکٹھا کیا اور کہا سنو، آج بھی وقت ہے، رات کے سناٹے میں آپ حضرات یہاں سے چلے جائیے، جب یزیدی آئیں گے ان کا مطلبہ مجھ سے ہے، ان کی باتیں مجھ سے ہیں، وہ آ کر اگر مجھے دیکھیں گے تو آپ کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ لیکن سبوں نے وہی جواب دیا جو جنگ بدر میں صحابیوں نے میرے مصطفیٰ کو جواب دیا تھا، یا رسول اللہ آپ کا پسینہ بہے گا نا تو ہمارا خون بہے گا، یا رسول اللہ اگر ہمیں آپ کہیں گے دریا میں چھلانگ لگا دو تو میں وجہ نہ پوچھوں گا کہ دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے آپ کیوں کہہ رہے ہیں، میں دریا میں چھلانگ لگا دوں گا۔ اسی طرح ان جانثاروں نے کہا اے امام حسین علی مقام، آپ کو چھوڑ کر ہم چلے جائیں، آپ کے ساتھ آئے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ پیاسے تھے نہر فرات کے نہیں بلکہ پیاسے تھے حوض کوثر کے۔ یہ جانتے تھے نہر فرات پر یزیدی پابندی لگا سکتے ہیں لیکن حوض کوثر پر نانا جان تو پانی لے کر پہلے ہی سے موجود ہے، آؤ میں تجھے پانی پلاتا ہوں، نہر فرات کا نہیں، دنیا کا پانی نہیں بلکہ حوض کوثر تجھے پلاتا۔ کوئی نہیں گئے۔ اور پھر جب 10ویں تاریخ محرم الحرام کی جمعہ کا دن تھا، جب جیسے ہی صبح نمودار ہوا، ادھر سے ابن سعد لشکروں کو لے کر تیار ہیں، ادھر سے امام علی مقام اپنے 72 جانثار کو لے کر تیار ہیں۔ ابن سعد نے پھر آواز دی اے امام علی مقام ابھی بھی وقت ہے، یزید کی بیعت کر لیجئے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ امام علی مقام آگے بڑھے اور خطبہ ارشاد فرمایا سنو، میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہ کروں گا، اور یاد رکھنا تم مجھ سے یزید کے کہنے سے، ابن زیاد کے کہنے سے لڑنے آئے ہو، جنگ کرنے آئے ہو۔ سنو، کیا مجھے تم نہیں پہچانتے کہ میں نواسہ رسول ہوں؟ کیا تم نہیں پہچانتے میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں؟ کیا تم نہیں پہچانتے میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں اور تم اسے جنگ کر رہے ہو؟ کیا تجھے نہیں معلوم ہے کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں؟ جب وہ پلسرات پر گزریں گی رب حکم دے گا اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھ لو، اس لیے کہ فاطمہ الزہرا 70 حوروں کے ساتھ پلسرات کو پار کر رہی ہے۔ بتاؤ تو صحیح، آج اگر تم سنبھل گئے، یزیدیوں کی بات میں نہ آئے، تو یاد رکھنا کل میدان محشر میں نانا جان سے کہہ کر تیری شفاعت کروا دوں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ ابن سعد کہتا ہے اپنی بات کو یہیں پر رکھ دیجئے، لوگوں کو ورگلانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے تیر اٹھایا ہے۔ پہلا تیر اٹھا کر لوگوں سے کہا سنو سنو، یاد رکھنا، اور یزیدیوں سے بھی کہہ دینا، یزید سے کہہ دینا، ابن زیاد سے کہہ دینا کہ پہلا تیر امام حسین کے خیمے کی طرف پھینکنے والا عمر ابن سعد ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا ہسٹری کو کھول کر دیکھیے گا، پیچھے پلٹ کر دیکھیے گا، جنگ وحد کے میدان میں حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہے، اور یہی عمر
ان کے والد محترم جو جنتی ہے، جو اشرۂ مبشرہ میں داخل ہے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیر دیتے تھے اور کہتے تھے فداک ابی و امی، یا سعد، اے سعد تیرے تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے، اور تیر دیتے تھے۔ حضرت سعد بن وقاص تیر کو چلایا کرتے تھے، اپنے سینے پر تیر کھاتے تھے، اور پہلا تیر جب پھینک کر کفار و مشرکین کے خیمے کی طرف پھینکا تھا تو حضرت سعد بن وقاص نے کہا تھا لوگوں گواہ ہو جانا کہ میں نے سب سے پہلے تیر کفار و مشرکین کی طرف پھینکا ہے، وہ سعد پھینکا ہے، سعد بن وقاص بھیجا ہے۔ لیکن جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، عمرو بن سعد ہے، کہتا ہے میں نے پہلا تیر خیمہ حسین پر پھینکا ہے، تم گواہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، لڑائی شروع ہو گئی، تلواریں چلنی شروع ہو گئی، ایک کے بعد دیگرے تلواریں چلتی رہی۔ ادھر سے امام حسین علی مقام کی طرف سے آتے گئے شہیدان کربلا، ایک کے بعد دیگرے آتے گئے، ادھر سے یزید ہی آتے گئے، لڑائی شروع ہو گئی۔ دھیرے دھیرے جب امام حسین علی مقام پہلے کربلا کی جانب میدان کی طرف جا رہے تھے تو آپ کے جانثار نے کہا تھا آپ پہلے نہ جائیں، اس لیے ایسا نہیں ہوگا کہ ہم زندہ رہیں اور آپ کی شہادت نوش فرما لیں۔ ایک کے بعد دیگرے میدان کی طرف وہ چلتے رہے، شہید ہوتے رہے، شہادت کا جام پیتے رہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوض کوثر کا پانی پیتے رہے، اپنے پیاس کو بجھاتے رہے۔ اسی طرح امام علی مقام کی بارگاہ میں حضرت قاسم بھی آئے، حضرت قاسم بھی اجازت دی، آپ بھی میدان میں گئے۔ میدان میں جانے کے بعد وہاں بھی حضرت قاسم لڑائی کرنا شروع کی، ارزق سامنے آنے والا تھا لیکن کہتا ہے میں اس بچے کے سامنے کیوں جاؤں، وہ نہیں گیا، اپنے بیٹے کو بھیجتا رہا۔ حضرت امام قاسم نے ایک کے بعد دیگرے ان کو جہنم واصل کرتے رہے، یہاں تک کہ ورزق گھبرا گیا، کہا یہ قاسم ابن حسن مصطفیٰ ہے، یہ تو اس کو تو میں بہت بچہ سمجھ رہا تھا لیکن اس نے میرے چاروں پہلوان بیٹوں کو مار ڈالا، وہ خود گیا ہے۔ اور جانے کے بعد لڑائی شروع ہوئی، ادھر سے وہ نیزہ مارا، امام قاسم نے روکا، امام قاسم نے مارا، اس نے بھی روکا، ایسے ہی چلتا رہا۔ امام قاسم بھی بڑے ذہین تھے، آپ نے اپنی ذہانت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا اے ارزق سنو، تم تو اپنے آپ کو بہت بڑے پہلوان سمجھتے ہو لیکن گھوڑے کا ذہن کیسے باندھا جاتا ہے وہ بھی تجھے نہیں معلوم ہے۔ جیسے اتنا کہا وہ اپنے نیچے دیکھا گھوڑے کے ذہن کی طرف اور حضرت امام قاسم نے ایک ایسا تلوار چلائی ہے کہ اسی گردن الگ ہو گئی۔ یہ میدان جنگ میں اس طرح کا حربہ آزمایا جاتا ہے، حالانکہ ذہن ٹھیک تھا لیکن امام قاسم نے اپنے ذہن کا استعمال کر کے کہا تمہارے گھوڑے کے ذہن اس طرح ہے، تمہیں اتنا بڑا پہلوان اور تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ گھوڑے کا ذہن کیسے باندھا جاتا ہے۔ جیسے نیچے دیکھا امام قاسم نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ ان کی بھی شہادت ہوئی، علی اکبر آئے ان کی بھی شہادت ہوئی، حضرت عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ جب نہر فرات پہ گئے پانی لینے کے لیے ان کی بھی شہادت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرت علی اصغر بھی آئے ان کی بھی شہادت ہو گئی۔ تمام ایک کے بعد دیگر شہادت کا جام پیتے رہے، تمام ایک کے بعد دیگر شہادت کا جام پیتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اب اٹھے ہیں، اب کوئی باقی نہ تھا، امام حسین اٹھے ہیں۔ آپ نے جیسے اٹھنا چاہا کہ امام زین العابدین آ گئے اور کہنے لگے اے ابا حضور میرے رہتے ہوئے آپ چلے جائیے گا میدان میں، ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ میں پہلے جاؤں گا۔ امام حسین علی مقام کہتے ہیں اے میرے بیٹے امام زین العابدین اگر تم بھی چلے گئے تمہاری بھی شہادت ہو جائے گی تو بتاؤ تو میری نسلیں کیسے چلے گی، آگے میری نسلیں کیسے چلے گی، حسینی کیسے ہوں گے، قیامت تک حسینی ہو رہا ہے، حسینی کیسے ہوں گے، میری نسل ختم ہو جائیں گے یہیں پر۔ اے امام زین العابدین آپ رک جائیے، آپ نہ جائیے، آپ انہیں سنبھالے گا کون، انہیں سنبھالے گا کون، محرم میں آپ ہی رہ جائیں گے، ان خواتین کو کون سنبھالے گا۔ امام زین العابدین کو حضرت امام علی مقام نے روک دیا ہے اور اس کے بعد گئے ہیں امام علی مقام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامہ شریف ہم نے سر پہ باندھا ہے، ذوالفقار تلوار لی ہے، حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کے زرہ کو پہنا ہے اور پھر گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نکل گئے ہیں میدان کربلا میں، وہاں پر آپ پہنچے ہیں۔ اتنا کہنا تھا جیسے آپ تشریف لے گئے آپ نے آواز دی ابھی بھی وقت ہے سنبھل جاؤ، تم تمام تر اہل بیت اطہار اور ان سے محبت کرنے والوں کو شہید کر دیے ہو، اگر آج بھی تم رک گئے ابھی بھی تم رک گئے تو یقیناً ہم تجھے معاف کر دیں گے۔ تم دیکھو تو صحیح میں کون ہوں، تم دیکھو تو صحیح میرے سر پر کس کا امامہ ہے
تم دیکھو تو صحیح میرے ہاتھ میں کس کے ذوالفقار لہرا رہے ہیں, تم دیکھو تو صحیح میں زیرہ کس کا پہنا ہوں. اللہ اکبر. یاد رکھے ادھر بھی قرآن پڑھنے والے تھے, ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے, ادھر بھی زکات دینے والے تھے, ادھر بھی لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے, وہ نماز پڑھتا ہے, اسے کافر کیوں کہتے ہو؟ وہ نمازی ہے, اسے مرتد کیوں کہتے ہو؟ یاد رکھو جب گستاخ حسین کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا ہے تو پھر گستاخ نبی کو مسلمان کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ لوگ آگے آ جائیے. امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے اپنے ذوالفقار تلوار کو لہرایا, ارشاد فرمایا جیسے آپ ارشاد فرما رہے تھے میں حسین ہوں جس کے بارے میرے مصطفیٰ نے کہا, میرے نانا جان نے کہا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں, مجھ سے محبت کرتے تھے میرے نانا جان. اگر تم مجھ سے دشمنی کرو گے, مجھے مار ڈالو گے, مجھے شہید کر دو گے, تو بتاؤ نانا جان جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, وہ نانا جان جس پر قرآن مقدس نازل ہوا اسے تم پڑھتے ہو, بتاؤ کل قیامت کے دن میرے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر کیسے رہ پاؤ گے؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خطبہ ارشاد فرمانے لگے, جانتے ہیں وہاں پر ایک الگ ماحول ہونے لگا تھا. تو جیسے ہی ماحول ہونے لگا شمر کہتا ہے آپ رک جائیے, آپ آگے کچھ مت بولیے, بس ایک جواب چاہیے کہ یزید کے ہاتھ پر آپ بیعت کرتے ہیں یا نہیں؟ امام حسین نے کہا نہیں, سب کو شہید کر دیا, تمام کے تمام چلے گئے, میں بچ گیا, مجھے بھی شہید کر دو, لیکن ہرگز میں اپنے ہاتھ کو یزید کے ہاتھ پر رکھ کر پلید نہیں کر سکتا, اس لیے کہ یزید پلید ہے, یزید ناپاک ہے, اس کے ہاتھ پر میں اپنا ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا. اتنا کہنا تھا. ادھر امام حسین علی مقام جو خطبہ ارشاد فرمائے, لوگوں پر رقت طاری ہو رہی تھی, لوگ رو رہے تھے, لیکن کیسا نشہ تھا. جیسے ہی شمر نے کہا پھر لوگ بدل گئے, کہا نہیں تجھے بیعت کرنا ہوگا یزید کا, ورنہ جنگ کے لیے تیار ہیں, آپ بھی شہادت نوش کر لیجئے. امام حسین علی مقام نے کہا اگر ایسی بات ہے تو بھیجو جس کو بھیجنا چاہتے ہو. ادھر سے آتے رہے امام حسین علی مقام نے, ایک کے بعد دیگرے سب کو قتل کرتے رہے, پھر نار بھیجتے رہے, یہاں تک کہ یزیدیوں نے کہا ایک کے بعد دیگرے جانے سے کچھ نہیں ہوگا, اگر امام حسین کو ایک کے بعد دیگرے جاؤ گے تو کبھی بھی شہید نہیں کر پاؤ گے, چاروں طرف سے جاؤ امام حسین پر تیر کی برسات کر دو. امام حسین علی مقام ہیں, آپ پر تیر کی برسات ہونے لگی, چاروں طرف سے تیر پھینکنے لگے ہیں. امام حسین علی مقام پر تیر کے برسات ہونے لگے, کئی تیر آپ کے جسم پر پیوست ہوتا رہا, یہاں تک کہ آپ گھوڑے سے نیچے اترنے والے تھے کہ گھوڑا نے اپنے ٹانگ کو نیچے لگا دیا. وہ جانتے تھے وہ گھوڑا جانور ہے, وہ بھی جانتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں ہوتے تھے, امام حسین علی مقام جب پشت پر سوار ہوتے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے کو لمبے کر دیا کرتے تھے, لیکن سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے آپ سجدہ کو لمبا کیوں کر دیتے ہیں؟ کہتے اس لیے کہ اگر میں سر کو سجدے سے اٹھاؤں امام علی مقام میرا نواسا حسین نیچے گر جائے گا, اس لیے امام حسین کو نیچے میرے آقا گرنا نہ دیے. یہ گھوڑا سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے پشت سے نیچے کیسے گرنے دوں. گھوڑا اپنے ٹانگ کو نیچے لگایا ہے, اپنے پاؤں کو نیچے لگا دی. امام علی مقام نیچے اتر گئے, پھر بھی لڑتے رہے, یہاں تک کہ ایک شخص جس کا نام خولی ہے اس نے ایک ایسے تیر کو زہر میں ملا کر بھیجا کہ امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیشانی پر لگ گیا, پیشانی کو چیرتا ہوا نکلا ہے. اللہ اکبر, وہ پیشانی جس پر میرے مصطفیٰ جان رحمت بوسہ لیا کرتے تھے, اس پیشانی پر اس نے تیر مارا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنا آپ رنجیدہ ہوئے ہوں گے ان لوگوں سے. اللہ اکبر, امام حسین علی مقام جب نیچے گرے ہیں سب لوگ آ گئے اور کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ امام حسین کے سر کو کاٹ لے. اللہ اکبر, سب ہیبت سے پریشان تھے. شمر وغیرہ خولی وغیرہ سامنے آیا اور آپ کے سر کو نکالنے کی کوشش کی. امام علی مقام نے کہا مجھے نماز ادا کر لینے دو,
बताइए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग के मैदान में नमाज अदा फरमा रहे हैं, और हम हैं जो नमाज से दूर है और अपने आप को हुसैनी कहते हैं। हम आग लगाए और अपने आप को हुसैनी कहे, हम ताशा बजाए अपने आप को हुसैनी कहे, हम ढोल बजाए और अपने आप को हुसैनी कहे। पूरे साल गुजर जाता है, कभी मस्जिद का मुंह नहीं देखता। जैसे मुहर्रम आता है कहने लगते हैं इमाम हुसैन हम पर सवार हो गए। माशअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूबु अलैह। जरा होश के नाखून लो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जंग के मैदान में भी नमाज को कज़ा नहीं किया, नमाज को छोड़ा नहीं, और तुम आग लगाकर उस पर नमाज पढ़ने की कोशिश करते हो। बड़ा ताज्जुब होता है। कुछ लोग ये करते हैं, आग लगा दिया उस पर चलना शुरू कर दिया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, आग लगा दी उस पर मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ता है। बड़ा बेवकूफ है। अरे नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद बनाई गई है। कभी सजदे में सर को मस्जिद में नहीं रखा और आग पर सजदा करने जाता है। याद रखो अपने आप को हुसैनी उस वक्त करो जो अपने आप को नमाज से भी अपने सजदे को तर रखता हो, अपने रुकू से भी अपने आप को तर रखता हो, अपने क़याम से भी अपने आप को तर रखता हो। उस वक्त हुसैनी होगा जब नमाज पढ़ेगा। नमाज कज़ा कर कर कोई हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी उस वक्त होगा जब इमाम हुसैन के साथ साथ मेरे मुस्तफ़ा के आंखों को ठंडक पहुंचाए। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला मैदान करबो बला में भी सर को सजदे में रखा, नमाज़ें अदा फरमाने लगे, और नमाज ऐसी नीयत बांधी करबला के मैदान में, और फिर सलाम फेरेंगे मैदान महशर में। जैसे ही सर सजदे में है, अब इन लोगों को मौका मिल गया। इन्होंने कहा अच्छा मौका है। जैसे कि इमाम अली मकाम ने जैसे सजदे में गए हैं, इन्होंने इमाम अली मकाम के पलटा सीने पे सवार हुए और उसके बाद आपके तन से सर को जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन अगर चाहते ना, हम कभी कभी दौलत कमाने में अंधे हो जाते हैं, माल कमाने में अंधे हो जाते हैं, शरीयत की कोई पासदारी हमारे अंदर नहीं रहती। चाहे मज़हब इस्लाम पर जितनी ठोकरें लगे, चाहे मज़हब इस्लाम पर जितने दाग धब्बे लग जाए, बस हमें अपनी फ़िक्र रहती है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अगर अपने लिए चाहते ना, तो इमाम हुसैन अली मकाम यजीद पलीत के आंत पर बैत कर कर बहुत कुछ हो जाते हैं। लेकिन इमाम हुसैन ने क़यामत तक के लोगों को, मुसलमानों को बता दिया, लोगों सुनो, मज़हब इस्लाम पर आँच आए ना, अपने माल को माल मत समझना। मज़हब इस्लाम पर आँच आए तो अपनी औलाद को औलाद ना समझना। मज़हब इस्लाम पर आँच आए तो अपने जान को जान ना समझना। माल देना पड़े माल कुर्बान कर देना, औलाद कुर्बान होने पड़े औलाद कुर्बान कर देना, जान की बाजी लगानी पड़े तो जान दे देना, लेकिन मेरे नाना जान के इस्लाम पर कभी आँच मत आने देना। आज हमारा हाल ये है कि कोई नाजिया, ये खबीसा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ कर रही है, और हम हैं कि आग खोद कर उस पर झूला झूल रहे हैं, उस पर आग पर चल रहे हैं, हम ढोल और ताशे और बाजे बजा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। बताओ तो सही, अगर तेरे घर में कोई मर जाता है, क्या तुम कभी ढोल ताशे बजाते हो? कहोगे नहीं बजाता हूँ। अगर कोई शख्स किसी के घर में मयत हो गए और उसके घर में जाकर ढोल ताशे बजाना शुरू कर दे, वहां पर आग लगाना शुरू कर दे, बताइए तो सही, आप ही सोचिए कि वो घर वाला उसके साथ क्या करेगा। अगर हुसैनी है तो हुसैनी मिजाज रखने की कोशिश कीजिए। जब अपने मर जाए तो ढोल ताशा नहीं बजा जा सकता है, ऐसे मातम नहीं मना सकते कि आग लगाकर उस पे चला जाए। तो बताइए तो सही, जब इमाम हुसैन आली मकाम जिससे मोहब्बत करना हुजूर से मोहब्बत करना है, जिनसे मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है, तो बताओ उनके शहादत पर ढोल बजाना कहाँ का इंसाफ है? उनकी शहादत पर ताशे बजाना कहाँ का इंसाफ है? उनके शहादत पर खुराफात मचाना कहाँ का इंसाफ है? अगर सही मानों में हुसैनी है तो जो हुसैन आज़म ने करबला के मैदान में पैगाम आम किया है उसी को आम करे। यकीनन यहाँ भी हुसैनी रहेंगे, मर गए तो वहाँ भी हुसैनी रहेंगे। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। ईमान था, ईमान है, ईमान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का फैजान था, फैजान है, फैजान रहेगा।
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو مولا تعالیٰ حسین اعظم کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائے، صفوں کو درست کر لے، اور سنن و نوافل کے بعد دعائے عاشورہ پڑھایا جائے گا، آپ حضرات اس میں ضرور شرکت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال عطا